صدری ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر صدق الله العظيم درود پاک میں صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور نبی کریم رؤوف رحیم علیہ السلام کے دربار بہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، 11ویں شریف کی اس بابرکت محفل میں ہم سب حاضر ہیں۔ اللہ کریم ہمیں اس محفل کی برکات نصیب فرمائے۔ آپ حضرات بخوبی واقف ہیں، آج 1 جنوری 2026 ہے، یعنی نئے سال کا آج آغاز ہوا۔ اللہ تعالیٰ اسے امت مسلمہ کے لیے بابرکت بنائے، اور اللہ رب العزت کی ذات کے ہاں جو خیر ہے، جو بندوں کے لیے عافیت کا سامان ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے بھلائیاں رکھی ہیں بندوں کے لیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو امت مسلمہ کو عطا فرمائے۔ چیزیں جب چلی جاتی ہیں تو پھر ان کی قدر معلوم ہوتی ہے۔ انسان کی فطرت ہے، ہم جیسے کمزور انسان جو ہے ان کی فطرت ہے جب تک چیز موجود ہو تو قدر نہیں کرتے، بے درے کے استعمال کرتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے استعمال کرتے ہیں، اور جب چیز ہاتھوں سے نکل جاتی ہے تو پھر افسوس کرتے ہیں، ہاتھ مسلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کاش یہ چیز ہمارے پاس ہوتی تو یہ کرتے، اس سے یہ فائدہ حاصل کر لیتے، اس سے یہ فائدہ اٹھا لیتے، فلاں کام بھی کرنا تھا، فلاں بھی کرنا تھا، لیکن کیونکہ وہ چیز ہم سے، ہمارے ہاتھوں سے، ہماری دسترس سے نکل چکی ہوتی ہے، اس لیے سوائے افسوس کے اور ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا۔ 2025 گزرا تو 26 لگا، تو ہم نے جب پیچھے دیکھا مڑ کر پورے سال کا ایک سفر کہ ہم نے گزارا، اللہ تعالیٰ کی ذات نے مہلت دی، کچھ ایام ہمیں دیے، سانسیں دی اپنے کرم سے، فضل سے، تو اب معلوم ہو کہ یار جو تو فلاں کام بھی کرنے تھے سارے رہ گئے۔ اس لیے وقت کی قدر کرنی چاہیے اس سے پہلے کہ یہ نکل جائے۔ زمانے میں بڑی قیمتی چیزیں ہیں، ہماری ضروریات میں شامل ہیں، مل جاتی ہیں، ہاتھوں سے نکل جائیں تو پھر دوبارہ بہت سی چیزیں ہیں چوری ہو جاتی ہیں، لٹ جاتی ہیں، انسان میں دوبارہ خرید لیتے ہیں۔ دنیا کے بازاروں میں وہ چیزیں مل جاتی ہیں، سونا جتنا مہنگا مل رہا ہے، چاندی جتنی مہنگی مل رہی ہے، اس جگہ میں نہیں مل رہی، بڑے بازار میں، اس شہر میں نہیں دوسرے شہر میں، اس ملک میں نہیں دوسرے ملک میں مل جاتی ہے، لیکن وقت ایسی چیز ہے دوستو، یہ جب نکل جائے پھر نہیں ملتا، دنیا کے کسی بازار میں، کسی منڈی میں نہیں ملتا۔ اس لیے اس کی قدر جب میسر ہو تو کرنی ہے۔ ایک شخص بیمار پڑا ہوا ہے، اس سے پوچھیے کہ یار کیسی کیفیت ہے، وہ بتائے گا کہ وقت کتنی بڑی دولت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے، میرے پاس ساتھ ہو میں نے ایسے گزار دی، اب بیمار ہوں،
نمازی میرے سامنے سے گزرتے ہیں، نیک کام کرنے والے سامنے سے گزرتے ہیں، میرے اندر اتنی سکت نہیں ہے اٹھ کر جاؤں اور اس وقت کا قیمتی وقت کا صحیح استعمال کروں۔ سلاخوں کے پیچھے جو شخص قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہا ہے، وقت کی قدر اس سے جا کے پوچھیں ہم، وہ بتائے گا کہ جب میں جیل سے باہر تھا، سلاخوں کی اس پار تھا، تو میں نے غفلت بھری زندگی گزاری، اب سلاخوں کے پیچھے ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں، لہٰذا وقت کی قدر کریں۔ وہ بہتر بتا سکتے ہیں۔ ایک بوڑھا نہیں فلاگر شخص، اس سے پوچھیں وقت کتنی بڑی دولت، وہ بتائے گا۔ نوجوانوں کو، جو ہمارے آج کے نوجوان ہیں، وقت کو گزارتے ہیں، بے قدری کرتے ہیں، وہ بتائیں گے کہ 2025 کتنی بڑی قیمتی چیز تھی ہمارے پاس، وہ نکل گئی۔ دوستو، سب سے بڑی شکایت بھی انسان کسی کی ہے، وقت نہیں ہے۔ آپ آفس میں چلے جائیں، جو آفس میں شخص کام کرتا ہے، آفس ورک والا، وہ یہی کہتا ہے جناب بس وقت نہیں ہے میرے پاس، کام بہت زیادہ ہے، بہت وزن ہے میرے اوپر۔ جس سے بھی پوچھیں، کہ بزنس مین سے پوچھیں، ڈاکٹر سے پوچھیں، انجینئر سے، ایک معلم سے پوچھیں، وہ سب سے زیادہ شکایت اسی کی کرتا ہے، اور سب سے زیادہ ناقدری بھی اسی کی کرتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی دولت ہے۔ قرآن کریم نے ہم بحیثیت مسلمان، ہمیں بہت سکھایا، قرآن نے ہر جگہ پر، بہت سی جگہوں پر وقت کی بات کی۔ ہمارا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے فرمایا، اسلام کا حسن کیا ہے؟ اسلام کا حسن یہ ہے کہ اس کا ماننے والا لا یعنی بیکار بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، لا یعنی کاموں میں نہیں پڑتا، جس کام کو کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں نہیں پڑتا، وہ ایک ایک لمحے کو قیمتی جانتا ہے۔ تو کسی مومن کے اسلام کا جو حسن ہے وہ یہی ہے، بے فائدہ، بیکار، لا یعنی کام، چیزیں، ان کو چھوڑ دیتا ہے۔ جن کاموں کے اندر فائدہ ہے، ملک کا، قوم کا، ملت کا، ذات کا، دین کا، ان چیزوں میں وہ مصروف ہوتا ہے، اپنے آپ ان چیزوں میں مصروف کرتا ہے۔ تو مسلمان کا تو ہر کام ہی وقت پر ہے، اس کے بعد قرآن جیسا عظیم صحیفہ ہے، وہ نہیں جانے کا قدر تو اور کون جانے گا۔ نماز کا بھی وقت مقرر ہے، روزے بھی مقرر وقت پر آئیں گے، حج بھی وقت مقرر پر کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی، یہ مین جو ارکان ہیں ہمارے، جن ستونوں پر اسلام کھڑا ہے، اسلام کی حسین خوبصورت عمارت جن ستونوں پر کھڑی ہے، وقت مقرر ہے ان کے لیے، وقت سے پہلے نہیں کر سکتے، وقت کے بعد بھی نہیں کر سکتے۔ آپ ظہر کی نماز عصر میں، عصر کی نماز مغرب میں نہیں پڑھ سکتے، نوافل پڑھ سکتے ہیں، جن اوقات میں نوافل جائز ہے پڑھ سکتے ہیں، فرض نہیں ادا کر سکتے۔ حج بھی آپ کو رمضان مبارک بڑی قیمتی مہینہ ہے، اور ثواب کا جو ثواب کی مقدار ہے وہ بڑی ہوئی ہے، لہٰذا رمضان مبارک میں جا کے حج کر لو، نہیں ادا، وہ صرف ارکان تو ادا ہو جائیں گے، پریکٹس ہوگی وہ ہوگی، لیکن حج ادا نہیں ہوگا۔ اس لیے بہترین انسان، عقل مند انسان وہی ہے جو کام وقت پر انجام دیتا ہے۔ وقت کے بعد جب وقت گزر جاتا ہے، کوئی انسان سونے جیسا کام بھی کرے بیکار ہوتا ہے، پر وقت کام کرے، اگرچہ اس میں تھوڑی کمی بیشی ہو جائے انسان ہونے کے ناطے، لیکن بر وقت ہو، وہ کام مفید ہوتا ہے، اسے سمجھا جاتا ہے یہ عقل مند ہے۔ کسان بھی اگر وقت پر کھیتی کو پانی نہ دے، کھاد نہ دے، وہ بھی سال بھر کے لیے پھر ایسے بیٹھا رہے گا، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائے۔ اس لیے وہ اپنی آنکھوں کو، کانوں کو، طبیعت کو بیدار رکھتا ہے،
شعور میں رہتا ہے کہ کب ضرورت پڑ رہی ہے، کھیتی کو پانی کب لگانا ہے۔ اگر وہ بھی آگے وقت کے آگے پیچھے ہو جائے تو وہ بھی جناب پورے سال کی روزی گنوا بیٹھے گا اپنے بچوں کی۔ تو دنیا کا معاملہ ہے، دین کا معاملہ اور ساز ہے۔ بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ رب کی ذات نے والعصر، زمانے کی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے۔ وقت کی قسم ارشاد فرمائی اللہ رب کی ذات۔ اللہ رب کی ذات کو تو کسی قسم ارشاد فرمانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو بے نیاز ہے قسموں سے۔ بندے چاہیں قسم ہم اس لیے اٹھاتے ہیں تاکہ اپنی بات پختہ ہو جائے، میری بات مانی جائے۔ اللہ رب کی ذات کو ان چیزوں کی حاجت نہیں۔ اگر اللہ رب کی ذات کہیں قرآن میں متعدد جگہوں پر قسم ارشاد فرماتا ہے تو انسانوں کو بتانے کے لیے یہ قیمتی چیز ہے، قدر کرو اس کی شان ہے، اس کی عظمت ہے، اس کے اندر تمہاری خیر بھلائی رکھی ہوئی ہے۔ وقت کی قسم ارشاد فرمائی والعصر، زمانے کی قسم، اہمیت ہے تبھی تو قسم ارشاد فرمائی۔ اور آپ سب واقف ہیں، ہر عاقل و بالغ شخص وقت کی اہمیت سے بخوبی واقف ہے۔ اب وقت سے ہٹ کر کوئی کام کر کے دکھا دے پھر زمانہ نہیں مانے گا، یعنی عقل مند نہیں ہے۔ عقل مند تو وہ ہوتا ہے جو وقت پر کام کرتا ہے، وقت پر کام آتا ہے۔ کسی کے کام آنا ہے اور وہ مصیبت میں گھرا ہوا ہے، کنویں میں گرنا چاہتا ہے اور ہم کھڑے تماشا دیکھ رہے ہیں، اور جب گر جائے تو تب ہم ہاتھ دے رہے ہیں آ جاؤ۔ وہ تو گرنے سے پہلے ہاتھ پکڑنا تھا، وہ وقت تھا۔ تو اسی لیے حضرات گرامی، وقت بہت بڑی قیمتی چیز ہے۔ خواجہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نصیحت کرتے ہوئے ہمیں فرماتے ہیں، تم جاتے ہو چلتے ہوئے تمہارا کوئی درہم گر جائے جیب سے، آج کے دور پہ کوئی 1000 روپے گر جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، افسوس کرتے ہیں، یار مال ضائع ہو گیا، 1000 روپیہ ضائع ہو گیا، پر میں اس پر اتنا افسوس ہے۔ پورا دن، پوری حیاتی زندگی بیت گئی، ضائع ہو گئی، کوئی انا للہ کوئی افسوس نہیں ہے۔ افسوس اس پر کرنا چاہیے، پیسے تو آ جائیں گے، دوبارہ کما لیں گے، اگلے موڑ پر پھر مل جائیں گے، کوئی کام کر لے گا، مزدوری کر لے گا، مل جائیں گے۔ یہ جو وقت گزرا یہ تو ہاتھ میں نہیں آنے والا، اس پر پڑھنا چاہیے تھا۔ عظیم صاحب رسول اللہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، آپ فرماتے تھے، میری زندگی کا وہ دن بیکار ہے جس دن سورج طلوع ہو اور پھر میں اس دن میں کوئی اپنی نیکیوں میں کسی نیکی کا اضافہ نہ کر پاؤں، اور وہ دن ایسے گزر جائے روٹین جیسے میرا پچھلا دن گزرا، یہ دن جو آج میں گزار رہا ہوں یہ بھی اسی طرح گزر جائے، اور میری نیکیوں کا جو سلسلہ ہے اس میں کوئی اضافہ نہ کر پاؤں، اور مجھے اس پر بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے، وہ دن میرا بیکار چلا گیا۔ تو وہ لوگ ہیں جنہیں وقت کی اہمیت کا اندازہ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مشہور قول ہے، آپ نے فرمایا، میں صوفیاء کی محفلوں میں بیٹھا رہا، بہت کچھ سیکھنے کو ملا، لیکن عظیم ترین چیز جو میں نے سیکھی ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ وقت بہت قیمتی چیز ہے۔ فرماتے ہیں الوقت سیف، وقت جو ایک تلوار کی طرح ہے، وقت ایک تلوار ہے۔ فرمایا اگر تو اسے نہیں کاٹے گا تو پھر یہ تجھے کاٹ دے گی۔ وقت اتنی بڑی چیز ہے اور اتنی تیز رفتار ہے کہ اگر تم اسے نہ بچائے اس سے، اور تم نے اس کو ایسے گزار دیا، تو ایسی جگہ پر جا کے پھینک، کاٹنے سے مراد گردن تو نہیں کٹے گی، لیکن انسان روزانہ ایک نئی تکلیف سے، نئے کرب سے گزرے گا۔ ایسے گزارتے ہیں نا بے فائدہ، جس میں اپنی صلاحیت کا نہ جناب اس نے اضافہ کیا، نہ کوئی اظہار کر سکا، نہ کوئی نیکی کا اضافہ کر سکا۔ فرمایا یہ ایک تلوار کی طرح ہے، تجھے کاٹ کر زمانے کے جناب حوادثات کے حوالے کر کے چلا جائے گا، پھر تو زمانے کے جناب موسموں کے تھپیڑوں پر رہے گا، محتاجی کی زندگی بسر کرے گا۔ ایک نوجوان کی بچہ اپنے بچپن کو اور پڑھنے کی عمر کو قیمتی نہ جانے اور دیگر مشاغل میں اپنے آپ کو گزار دے،
تو بڑا ہو کر کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ کیونکہ اس نے اپنی صلاحیتوں کا اظہار نہیں کیا جب کرنا تھا، اس کو وقت تھا۔ اب جب بڑا ہو گیا اور عملی زندگی میں اس نے قدم رکھ دیا، ذمہ داری اس کے کندھوں پر آ گئی، اب کیا کرے گا؟ اب وہ جتنا چاہے کہ میں کچھ کر سکوں، کچھ نہیں کر پائے گا۔ بڑے لوگ یہی کہتے ہیں، بچپن میں جو بات ذہن میں بٹھا دی بچوں کے، اور بچپن جس نے استعمال کر دیا، اس کے ذہن میں آنے والی بات ایسی ہے جسے پتھر پر لکیر ہو، ایسے جناب رقم ہو گئی، نقش ہو گئی ہے، مٹنے والی نہیں۔ اور بڑے ہو کر جب دنیا کے جناب مصروفیات مشاغل سے گھیر لیں ذمہ داریاں، اب جتنی محنت کرنا چاہے اس کا دماغ کام نہیں کرتا، کیونکہ بہت سی چیزوں میں جناب الجھا ہوا ہے۔ یہاں بھی اس نے قدم رکھا ہوا ہے، وہاں بھی ہے، وہاں بھی قدم ہے، یہاں بھی قدم ہے۔ اتنی ذمہ داریوں کے بعد اب وہ چیزیں علم کی صورت میں اگر وہ حاصل کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہم طالب علم کو چاہیے کہ یہ جو اوقات لمحات ہمیں ملتے ہیں بہت قیمتی ہیں، ان میں اپنے اساتذہ کی باتوں کو محفوظ کرنا، انہیں بار بار دہرانا، تکرار کرنا، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ یہ جو ابھی وقت ہے یہ پھر نہیں آئے گا، آنے والا سورج جو آج طلوع ہوگا 1 جنوری کا دوبارہ نہیں آئے گا۔ یہ سورج اعلان کرتے ہوئے نکلتا ہے کہ اے انسان مجھے دیکھ لے، کل دوبارہ نہیں ہوں گا۔ پھر اور پوشاک ہوگی، اور وقت ہوگا، اور لمحے ہوں گے، زمانے کے اتوار اور ہوں گے، زمانے کی چال ڈھال کچھ اور ہوگی، اور کام دوسرے ہوں گے، ذمہ داریاں دوسری ہوں گی۔ پھر وہ جناب انہیں کام کرنا ہوگا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اتنے بڑے دانا آدمی تھے، جب انہوں نے کوئی کام کرنا چاہا تو ان کے خادم نے کہا حضرت کل کر دیجیے گا، آج آرام کر لیں۔ آپ نے فرمایا تو کیسا عجیب شخص ہے، کل کی بات کر رہا ہے، آج کا کام کل پر چھوڑ دو، جو کام آج میں نے کرنا تھا وہ نہیں کروں، کل تو ڈبل ہو جائے گا، آج کا بھی ہوگا کل کا بھی ہوگا، ایک دن کا کام نہیں ہو پا رہا 2 دن کا کیسے کروں گا؟ یہ ان لوگوں کے ہاں وقت کی قدر تھی، انہیں علم تھا کہ جو سورج آج ہم دیکھ پائے ہیں پتہ نہیں کل دیکھ پائیں گے کہ نہیں پائیں گے، اس لیے وہ اپنے نیکیوں میں چیزوں میں اضافہ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے ارشاد فرمایا اس گزرے ہوئے لمحات کے متعلق، فرمایا قیامت کے دن اللہ رب العزت کی ذات بندے سے سوال کرے گا، یہ جو لمحات گزار کے جا رہا ہے یہ ایسا نہیں جناب میں کھوکے پہ بیٹھ کر ہوٹل پہ بیٹھ کر چائے پی کے ادھر ادھر کی باتوں میں مصروف کر کے اپنے آپ کو 2026 بھی گزار دوں گا۔ اس کے متعلق ایک لمحے کے متعلق ہم نے جواب دینا ہے، کچھ کیا کہ نہیں کیا، تجھے بھیجنے کا جو مقصد تھا پورا کیا کہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے فرمایا، حضرت سیدنا ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع ترمذی شریف کی حدیث ہے، ان کی ذات نے فرمایا قیامت میں لا تزول قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل، قیامت کے دن اللہ رب العزت کی ذات اپنے بندے کو سامنے کھڑا کرے گا اور کھڑا کر کے سوال کرے گا، اس کے قدم کو ہلنے بھی نہیں دے گا، قدم ہلنے کا بھی نہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ ہے، کیونکہ ہم پیش نہیں ہوئے، ہمارے دل میں خوف نہیں ہے، اس لیے ہمیں بس یہ صرف سن لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں۔ آپ کسی جج کے سامنے کھڑے ہو کے دکھا دیں اور میں نے جو کچھ زندگی گزاری ہے، اور وہ جج ہمارے سامنے جناب بیٹھا ہے اور وہ پوچھ رہا ہے بھائی یہ جو واقعات آنے ہاتھ میں ان کا جواب دو، کیا کیا تم نے، اپنی ذمہ داری سے غفلت کیوں کی، اس کا جواب دو، تو ہم بالکل ساکت جامد کھڑے ہوتے ہیں، ہم اپنے آپ سے بیگانے ہوتے ہیں، ارد گرد و پیش کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے ہم اس سے بالکل غافل ہو جاتے ہیں۔ وہ سامنے جج بیٹھا ہو، ان سے پوچھ رہا ہے، وہ اور ہم ہیں۔ وہاں ہماری کیفیت یہ ہے جو احکم الحاکمین ہے، جو مالک الملک ہے، جو خالق ہے، ہمارا رازق ہے، جو ہماری جان کا بھی مالک ہے، ہمارے رزق کا بھی مالک ہے، جس نے سب کچھ ہمیں دیا
اور کچھ ذمہ داریاں دے کر اس دنیا میں بھیج دیا، جب وہ پوچھے گا تو بندے کی کیفیت کیا ہوگی اس وقت ہی پتہ چلے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات نے فرمایا قدم بھی نہیں لے گا، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا، سوال پوچھے گا۔ فرمایا ان عمرہ فی ما فنا، بندے میں نے جو تجھے عمر دی تھی کہاں گزاری ہے؟ 20 سال، 40، 50، 60، 80 سال، اتنی بڑی طویل عمر، اور اس میں جناب نعمتیں میں نے جو عطا فرمائی تو کہاں گزاری؟ ایک ایک لمحے کا حساب دے، پھر کیا کیفیت ہوگی بندے کی؟ یہ سوال ہوں گے ہم سے، ہم نے ان کا جواب دینا ہے، تیاری ہے تو ان علمہ فی مفعلتی، علم جو حاصل کیا کہاں خرچ کیا اسے، اس کا جواب دو۔ یہ کوئی آسان بات نہیں ہے دوست، علم کہاں کہاں خرچ کیا ہے جواب دو۔ ایسے اڑا دیا وقت جو آیا تھا علم، بس ادھر ادھر زندگی گزار دیا، کچھ فائدے کی باتیں لوگوں کو بتائیں جو سیکھی علماء سے، اپنے اساتذہ سے، کہاں گزارا؟ جس کے بعد جتنا علم بھی ہے اسے اس کا جواب دینا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات نے وان مالہ من این اکتسبہ، یہ جو مال اللہ ذات نے فرمایا اللہ تعالیٰ جو میں نے تجھے مال دیا ہے اسے کہاں خرچ کیا، کیسے کمایا تھا؟ یہ پوچھا جائے گا بندے مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اس کا جواب دو مجھے۔ یہ کوئی عام سوال نہیں ہے۔ آج کسی حکمران کو کھڑا کر دیا جائے، بھئی آپ نے 15 سال 20 سال اس ملک پر حکمرانی کی ہے، ذرا جواب دو، عدالت پوچھ لے، جواب دو، مال یہ اتنا بنایا کہاں سے بنایا ہے، جواب دو، اس کا پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ دنیا میں جو جواب نہیں دے سکتا بندہ اپنے رب کریم کی بارگاہ سے کیسے جواب دے گا؟ یہاں تو چھوٹ جائے گا نا، چھوٹ جاتے ہیں باعزت طریقے سے، چھوٹ جاتے ہیں حکمران، سب کچھ لوٹنے کے بعد بھی بندہ چھوٹ جاتا ہے، جھوٹے گواہ بھی مل جائیں گے، جھوٹے وکیل بھی مل جائیں گے، جج بھی خرید لیے جائیں گے، عدالتیں بھی خرید سکتے ہیں، لیکن اللہ کی بارگاہ سے انسان نہیں بچ سکتا۔ وہ علیم بذات الصدور ہے، ہمارے دلوں میں جو راز ہے نا وہ ان سے بھی واقف ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، ہماری باتوں کو سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے، ہمارے افعال کو، ہماری آنکھوں کی خیانت بھی اس کی بارگاہ عنایت میں سامنے ہے۔ کوئی چیز بھی کسی چیز کو جاننے کے لیے اللہ کی ذات کے سامنے حائل نہیں ہو سکتی، کوئی دیوار، کوئی جناب درخت، کوئی بلڈنگ، کوئی چیز بھی اس کی بارگاہ سے پوشیدہ نہیں ہے، ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ یہ تو اس وقت اس کی بارگاہ میں بندہ کیسے جواب دے گا؟ تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ ہم یہاں سوچیں کہ ہم مال کہاں سے کما رہے ہیں، ذرا آمدن کیا ہے اور کہاں خرچ کر رہے ہیں، پہلے سے آج ہی کچھ اپنا احتساب کر لیا جائے۔ اور چوتھا سوال، مان جسم ہی فیما ابلاہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمایا کہ بندے میں نے تجھے جسم دیا تھا، اسے کن چیزوں میں تو نے پوشیدہ کیا، پرانا کیا؟ جسم ہے، جوانی ہے، طاقت ہے، قوت ہے، اس کو کہاں خرچ کیا، کہاں پرانا ہو؟ میری عبادت میں، ریاضت میں، یا دنیا کے مشاغل، مال کمانے کی دوڑ میں، اس میں خرچ کیا؟ یہ اللہ کی ذات اپنے بندے سے سوال کرے گا۔ تو یہ جس وقت ہمارے پاس ہے اس میں یہ تیاری کر لی جائے، اس میں جناب جو وقت گزرتا تھا، بزرگان دین کی بھی اقسام ہے، کوئی گزرے ہوئے وقت کو سوچ سوچ کر رو رہا ہے، جو وقت گزر گیا، اس طرح نہیں جیسا کہ ہم لوگ کرتے ہیں، مسلمان خوشیاں مناتے ہیں جناب، جو گزر گیا چلو گزر گیا، اور آنے والے پر خوش ہونے نہیں، تو گزر گیا ماضی۔ وہ لوگ جنہوں نے اس سال کو اللہ کی ذات کی عبادت میں، ریاضت میں گزارا، رو رہے ہیں، اے اللہ ہم نے کیا تو صحیح، پتہ نہیں تیری بارگاہ میں قبول ہے کہ نہیں۔ وبالاسحار هم یستغفرون، فضاریات میں اللہ کی ذات نے فرمایا ساری رات کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، ساری رات اپنے رب کریم کی بارگاہ میں عبادت کر رہے ہیں، ریاضت کر رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں،
آہوگزاری ہے، گریہ زاری ہے، رو رو کے اس کی بارگاہ میں اپنے آپ کو خطا کار سیاہ کار بنا بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ اور جب ساری رات بیت جاتی ہے، صبح پھر مؤذن کی اذان آنے سے پہلے پھر ہاتھ کا اے اللہ جو رات گزری ہے کہیں کمی ہو گئی تو معاف فرما دیں۔ یہ ایک وہ سلسلہ ہے ان بزرگان دین کا، اور کچھ ہم لوگوں کا جناب انداز ہے، انداز ریس ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے کہ ہم خوش ہو رہے ہیں اور جناب پھیریں گئے اور گانے باجے ہیں، پتہ نہیں اس کو کتنا خوش ہے، ایسے لگ رہا ہے کہ پتہ چل گیا کہ بس بخشش ہو گئی، فرمانا مل گیا۔ کچھ تو یہ ہے کہ ماضی پر روتے ہیں کرنے کے بعد بھی، اور کچھ اپنے مستقبل کو سوچ سوچ کر رو رہے ہیں، اے اللہ اگر تو نے اور ہمیں کچھ سانسیں دی ہیں تو پتہ نہیں کیسے گزرے۔ انما الاعمال بالخواتیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے فرمایا اعمال کا دار و مدار، بندے کا دار و مدار آخرت پر ہے، آخری عمل پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے فرمایا، تقدیر کو سمجھاتے ہوئے ان کی ذات نے فرمایا میرے غلاموں ایک بندہ ساری زندگی نیکیاں کرتا ہے، نیکیوں والا مال، نماز روزہ عبادت و عبادت تسبیح و تحلیل کرتے کرتے وہ جنت کی طرف چلتا ہے، قدم اٹھاتے اٹھاتے جنت کی طرف جاتا ہے۔ اس بندے کے درمیان اور جنت کے درمیان ایک بالشت کا فرق ہوتا ہے، بندہ قدم اٹھائے گا سیدھا جنت میں چلا جائے گا، لیکن اس ایک قدم اٹھانے سے پہلے پہلے اس بندے سے کوئی ایسا گناہ ہوتا ہے وہ جنت میں جانے کی بجائے جہنم میں جا پڑتا ہے۔ یہ بھی کیفیت ہے بندے کی، تو کس چیز پر اترا رہے ہیں، کس چیز پر خوشی ہے؟ یا تو پتہ چل گیا کہ جناب پروانہ مل گیا، یہ جو تھی تم جنتی ہو، اور جنہیں پروانے ملے، جنہیں جناب زندگی میں کئی مرتبہ اللہ مجد کی ذات نے اپنے حبیب کی مقدس زبان سے فرما دیا محبوب آپ فرماتے جنتی ہو، وہ روتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے یا اللہ میں انسان نہ ہوتا، یہ جو پرندہ درخت پر بیٹھا ہوتا ہے کاش میں یہ پرندہ ہوتا، کاش یہ میں درخت ہوتا، ٹہنی ہوتا، نہ جناب انسان ہوتا۔ یہ جنہیں جنت کی بشارتیں ہیں، جو آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے پہلو میں آرام فرما رہے ہیں، زمانہ جنہیں سلام کر رہا ہے، اور بروز قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جو لوگ اٹھیں گے ان کا معاملہ یہ ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات میں جب آخری وقت ہے تو آپ فرماتے ہیں مجھے زمین پر لٹاؤ، میرے سر زمین پر رکھو، اور لوگ تعریف کر رہے ہیں امیر المومنین آپ کی شان کیا ہے، عظمت کیا ہے، اللہ کے رسول کی ذات نے آپ کی یہ شان یہ آپ نے کیا حکمرانی کی ہے، کیا عدل انصاف کیا ہے، زمانے کو عدل انصاف کے ساتھ بھر دیا ہے، زمانہ آپ کی جناب مدح و ثنا کرتا ہے، ایسا عدل انصاف جو آپ نے کیا ہے کوئی نہیں کر سکتا، دنیا میں مثال نہیں مل سکتی۔ آپ فرماتے ہیں مجھے زمین پر لٹاؤ، اور کہتے ہیں لوگوں سنو میری بات کو ذرا غور کرو، آج عمر بن خطاب اپنے رب کی بارگاہ میں جا رہا ہے، آج اس کی بارگاہ میں جا رہی ہے، سب سے بڑی بارگاہ ہے، میں جب پیش ہوں گا پتہ نہیں میرے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے۔ اور فرماتے ہیں دعا کرو میرے لیے، دعا کرو تم لوگ، اے اللہ عمر سے یہ اگر تو فرما دے اے عمر تو نے زندگی گزاری، میری نعمتوں سے لطف اندوز ہوا، سب کچھ کیا تو نے، بڑی بہترین نیکیاں کی ہیں، تجھے میں نے اپنے حبیب کی صحبت کی عطا فرمائی تھی، صحابی بھی تھا اس کا، وزیر بھی تھا دنیا میں، اللہ تعالیٰ فرما دے عمر تیری نیکیاں ہیں اور میری نعمتیں ہیں، آج ان کا تبادلہ کرتے ہیں، ان کے حساب و کتاب کرتے ہیں، اور انجام یہ ہو عمر نہ تو مجھ سے کچھ چیز لے نہ دے، حساب برابر ہو جائے، فرماتے لوگوں پھر بھی عمر کامیاب ہو گیا ہے۔ یہ وہ ذات جنہیں دنیا میں بشارتیں ہیں، جنت کی بشارتیں ہیں، جو گناہ نہیں کرتے، جن کی طبیعتیں صرف نیکی کی طرف مائل رہتی ہیں، بلکہ جسے گناہ پر ابھارنے والا شیطان بھی نہیں ابھار سکتا۔ اللہ کے رسول کی ذات نے فرمایا میری عمر کی شان یہ ہے جس گلی سے گزر جائے نا سامنے نہ آئے، بلکہ دھوپ پر پڑنے والا سایہ بھی شیطان دیکھے تو بھاگ جاتا ہے۔ اس ذات کا معاملہ یہ ہے، اتنا خوف ہے اپنے گزرے ہوئے لمحات پر، اتنا خوف ہے، اور ہم کتنے بے پرواہ سکون کے ساتھ جناب بیٹھے ہیں اور زندگی کس طرح گزارتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ پھر رضی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات جناب
اپنے گزرے ہوئے لمحات پر اور دنیا کے سامنے کیسے پیش آتے ہیں۔ جب آپ کا وصال ہوا نا، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ذات نے آپ کے خاص خادم کو فرمایا کہ مجھے بتاؤ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی ذات کی شان کیا تھی، کیسے تھے؟ تو زمانہ تو اپنی باتیں کرتا ہے نا، قرآن نہیں پڑھتے، قرآن کی باتیں نہیں مانتے، وہ ملنگوں کی کہانیوں کی بات مان کر وہ سمجھتے ہیں کہ جناب ان کی آپس میں دشمنیاں تھیں، ان کی تو آپس میں محبت ہی تھی، وہ تو جناب رحماء بینہم آپس میں بڑے مہربان تھے۔ ان کی شان تو یہ ہے، قرآن بار بار انہیں کہے آپس میں بڑے مہربان محبت کرنے والے لوگ تھے۔ تو آپ کی مثال پر، آپ کی شہادت پر سیدنا امیر معاویہ فرما رہے یار مجھے علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شان سناؤ، ان کی جناب کیا شان تھی، کیا عظمت تھی ان کا زہد تقویٰ، اللہ کی ذات سے محبت ان کی کیا تھی۔ فرماتے ہیں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شان یہ تھی جب زمانہ سوتا تھا تو آپ اٹھتے تھے اور اٹھ کر مسجد میں آتے اور محراب میں آ کر اللہ کی بارگاہ کی عبادت میں مصروف ہوتے اور فرماتے اے دنیا مجھے دھوکہ نہ دے، اس لیے کہ تمہاری المرتضیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتی، اس لیے کہ میں نے تجھے 3 طلاقیں دے کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا ہے، مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی۔ وہ لوگ جن کا معاملہ یہ ہے وہ اتنا خوف، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان میں جائیں اور قبرستان میں جب گزرے وہاں بیٹھے، آپ کے چشمان مقدس سے آنسو بہیں اور اتنے آنسو بہیں کہ آپ کی ریش مبارک تر ہو جائے۔ خادم پوچھے حضور آپ موت کا تذکرہ، لوگوں کے جنازے، سارے سلسلے ہوتے موت و حیات کی، جناب یہاں کھیل ہے دنیا میں، سب کچھ ہو رہا ہے، آپ نہیں روتے، لیکن جب قبرستان میں آپ تشریف لاتے ہیں آپ روتے ہیں، خیریت یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے فرمایا تم نے نہیں سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے سنا، میرے غلاموں یہ قبرستان، یہ قبر انسان کی اگلی آنے والی بڑی بڑی منازل میں سے سب سے پہلی منزل ہے۔ اگر انسان یہاں سے آسانی سے اور خیر و عافیت کے ساتھ گزر گیا تو اگلے مراحل بھی اس کے لیے آسان ہو جائیں گے۔ اگر یہاں پھنس گیا، یہاں کی اس نے دنیا میں تیاری نہ کی، اپنے اوقات کو، لمحات کو، زندگی میں دی ہوئی سانسوں کو اگر اس نے قیمتی نہ جانا اور غفلت میں گزار دیا، لا یعنی کاموں میں گزار کر جناب دنیا سے چلا گیا اور قبر میں اس کی پکڑ ہو گئی، اس کے بعد قبر کے بعد جو مراحل ہیں حشر تک جانے میں جو بڑے بڑے مراحل ہیں وہاں بھی پکڑا جائے گا۔ جب مجھے وہ یاد آتی ہے تو میں روتا ہوں، اس لیے میری حالت کیفیت ہوتی ہے۔ دوستو یہ وہ لوگ جو جنتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات غزوہ تبوک کے موقع پر سیدنا عثمان غنی کی سخاوت کو دیکھ کر اور اسلام کی مدد کرنے پر حضور کی ذات نے آپ کے درہم و دنانی کو اپنے گود مبارک میں لے کر ان کو الٹ پلٹ کر فرماتے ہیں لوگوں یاد رکھو آج سے عثمان کو کوئی عمل بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وہ اتنے خوفزدہ ہو، ہم اتنے خوش ہیں کہ شاید ہم جناب پاس ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی ایک حدیث اور بڑی مشہور حدیث ہے، آپ سنتے رہتے ہو علماء سے، میرے آقا کریم علیہ السلام کی ذات نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، لوگوں 5 چیزوں کو 5 چیزوں کی آمد سے پہلے غنیمت جانو۔ یہ دیکھ پورا نصاب ہے، ہر چیز حضور کی ذات نے سمجھا دی اپنے غلاموں کو کہ کون سی چیزیں تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کون سی چیزیں نقصان دیتی ہیں۔ اے ڈاکٹر کی بات مانے، انجینئر کی بات مانے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے فرمان، حسین خوبصورت فرمان، ان کی بات مانے۔ ڈاکٹر ہمارے ظاہری وجود کا علاج کرتا ہے، حضور کی ذات نے ہماری روح کا علاج فرمایا۔ اگر انسان کی روح تندرست ہو نا، تو دل اگر اس کا تندرست ہو، بیمار نہ ہو، تو اگرچہ جسمانی عوارض ہوں اس کے ساتھ، بیماریاں ہوں، وہ انسان پریشان نہیں ہوتا۔ اگرچہ ظاہری اس کے ساتھ کچھ امراض لاحق ہو گئے ہوں، اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، اس کا دل مطمئن ہوتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک شخص نہر کے کنارے پر بیٹھ کر یہ کہہ رہا تھا یا اللہ تیرے شکر ہے، اس کی ٹانگ میں زخم تھا جو صحیح نہیں ہونے کو آ دے رہا، بڑا علاج کرائے لیکن صحیح نہیں ہو رہا، تندرست نہیں ہو رہا، پھر بھی کہہ رہے ہیں یا اللہ تیرے شکر ہے۔ تو کوئی دانا شخص گزرا ہم جیسا، اس نے کہا بھائی یہ شکر کی جگہ نہیں ہے، شکر تب ہوتا ہے جب کوئی نعمت ملتی ہے۔ اگر تو تندرست ہو جاتا، تیرا علاج جو تو کرا رہا ہے اس علاج کے ذریعے سے تیرا زخم صحیح ہو جاتا، پھر تو کہتا یا اللہ تیرے شکر ہے، اور تم زخم ہے جو دوا کی مرض بڑھتا جا رہا ہے اور پانی کی طرح پیسے کو بہا رہا ہے لیکن تندرستی نہیں مل رہی، پھر بھی کہہ رہے شکر ہے یا اللہ، تو کیسا عجیب شخص ہے۔
اس دانا شخص نے کہا بھائی ٹھیک ہے، جب نعمت ملتی ہے تو بندہ شکر کرتا ہے، لیکن یہ جو زخم ہے نا میرا، میں اللہ عزت کی ذات نے مجھے اس مصیبت میں ڈالا ہے، معصیت میں نہیں ڈالا۔ میں ظاہری جسم کے ساتھ بیمار ہوں لیکن گناہ نہیں کر رہا، اس پر شکر ادا کر رہا ہوں۔ شکر تو یہ ہے۔ اور پھر ساتھ فرماتے ہیں سیدنا یوسف علیہ السلام کی دعا جو سورہ یوسف میں ہے کہ وہ مصر کی عورتیں جب اپنے مکر و فریب کے ساتھ آپ کو جناب کسی معاملے کی طرف بہلاتی ہیں تو آپ دعا کرتے ہیں رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے اللہ یہ مجھے معصیت کی طرف، گناہ کی طرف بلا رہی ہے، یا اللہ مجھے قید خانے میں جانا تو پسند ہے، گناہ کرنا تیری نافرمانی کرنا پسند نہیں ہے۔ تو اگر ظاہری جسم بندے کا تندرست ہو تو اور روح بیمار ہو تو یہ نقصان ہے بندے کے لیے، لیکن اگر روح تندرست ہے، صحت مند ہے، اگرچہ اس کا ظاہری وجود کہیں بیمار ہے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ عارضی ہے سب چیز، روح بیمار نہیں ہونی چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات نے ہماری روح کا علاج کیا ہے، تو فرمایا پانچ چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت جانو شبابہ کا قبل حرمی کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات نے فرمایا جوانو بڑھاپا آنے سے پہلے اپنی جوانی کو قیمتی جان لو۔ یہ بڑی عجیب عمر ہوتی ہے انسان کی، انسان اس میں جو چاہے کر سکتا ہے، اگر وہ چاہے تو دین کی، اسلام کی، شریعت کی، قرآن و سنت کی موٹی موٹی زنجیریں اپنے پاؤں میں ڈال کر اپنی خواہشوں کو مار سکتا ہے اور اپنے رب کریم کی عبادت میں، یاد میں زندگی گزار سکتا ہے۔ اگر اسے اس بات کا علم ہو کہ جوانی کا ایک سجدہ بڑھاپے کے کئی سجدوں پر بھاری ہے، تو اس کی جوانی تو رونق ہے، اس سے بڑا فائدہ مند شخص دنیا میں نہیں آیا۔ صحابہ کرام کی زندگی اور جوانی کی، آپ صحابہ کرام کے جو کارنامے ان کو دیکھیں تو جو جوان صحابہ تھے ان کی کارنامے آپ کو ملیں گے۔ آپ سیرت پڑھیں، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کارنامے دیکھیں، جوان تھے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ ذات 19 سال کے جوان تھے، بڑے بڑے لشکر میں آپ سپہ سالار ہوتے تھے۔ یہ جوانیاں ہیں سب، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو جس نے اپنی جوانی کو قیمتی جان لی، اس سے پہلے کہ بڑھاپا ہے، حسرت رہے اور جناب کفی افسوس ملتا رہے، اس سے پہلے اپنی جوانی کو قیمتی جان لو۔ وصیحت کا قبل سقمی کا، فرمائیے صحت کو بیماری آنے سے پہلے قیمتی جان لو۔ بستر پر بندہ لیٹا ہوا ہے اور سامنے سے نمازی جا رہے ہیں، اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ ہاں وہ شخص جو جوانی سے یہاں گزر کر گیا ہے اور بڑھاپے تک پہنچا اور جناب بیماری تک پہنچا ہے، صحت تھی، تندرستی تھی تو عبادت کرتا تھا، بھرپور طریقے سے عبادت، سب وقت عبادت میں گزارتا تھا۔ سارا وقت عبادت کو گزارنے سے مراد نماز بھی عبادت ہے، حلال رزق کمانا بھی عبادت ہے۔ وہاں اگر منڈی میں کھڑا ہوا ہے، بازار میں، دکان میں بیٹھا ہوا ہے، سودا بیچ رہا ہے، اگر سچائی کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ بیچ رہا ہے تو یہ بھی عبادت ہے۔ اس نے ساری زندگی عبادت میں گزاری اور بیمار ہو گیا۔ اب اللہ عزت کی ذات نے فرمایا فرشتوں جو ثواب، جو عبادت یہ تندرستی کی حالت میں کرتا تھا اور تم ثواب لکھتے تھے، آج بیمار ہو گیا، آج عبادت نہیں کر پا رہا، لیکن اس کا ثواب اسی نوجوانی میں، اسی صحت والا ثواب لکھو۔ جو صحت ہونے کے ساتھ عبادت کرتا تھا، تہجد پڑھتا تھا، آج بیمار ہونے کی وجہ سے نہیں پڑھ سکا، اس کا ثواب تہجد والا، صحت والا لکھ دو آج۔ اس لیے کہ تندرست ہوتا تو عبادت کرتا کہ نہ کرتا۔ اللہ تعالیٰ پھر یوں کرم فرماتا ہے بندے پر، اتنی عنایت فرماتا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ بیماری ہو اور موقع نہ ملے، انسان کو حسرت ہو، ارے عبادت کرنے وغیرہ کا قبل فقری کا فرمایا، غنا ہے، مال و دولت ہے، فقر آنے سے پہلے اسے غنیمت جانو۔ آج دولت آتی کیسے اڑاتے ہیں؟ ایسے بے درے اڑاتے ہیں۔ 2026 لگا ایسے اڑا ہے، پتہ نہیں جناب یہ دولت کہاں سے آئی؟ اس کا جواب دینا، میں نے عرض کی نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال کہاں سے حاصل کیا، کہاں خرچ کیا، اس کا جواب دینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج ہے، اسے غنیمت جانو، اسے لگاؤ کہیں کہ فلاح کے کام میں، مسجد میں، مدرسہ میں، فلاح کے کام میں، کسی مسلمان بھائی کے کام میں لگا، کوئی بیمار ہے، کوئی یتیم ہے، کوئی بیوہ ہے، وہاں لگا دو، اس سے پہلے کہ ہاتھ سے نکل جائے اور پھر کہے جناب کاش میرے پاس ہوتا تو مسجدیں بنواتا، مدرسے بناتا، اسپتال بنواتا،
کنویں کھدواتا, پانی وافر مقدار میں کروا دیتا. نہیں جناب, جب تھا تب کرنا تھا, اس لیے نہیں پتا کہ آج ہے کل ہو نہ ہو, کون سی جناب سورج نکلے اور کون سا پیغام لے کر آئے. اس لیے آج اس کو غنیمت جان. تو فراغ قبل شغلی کا فرمایا, فراغت کا وقت ہے, اسے مشغول ہونے سے پہلے غنیمت جان. وقت ہوتا ہے نا قدری کرتے ہیں. تو اس لیے 2026 کا پہلا دن ہے, آج ہی اسے نیت کر لیں کہ وقت ہے, اسے اچھے طریقے سے استعمال کریں گے, لا جانے کاموں میں نہیں استعمال کریں گے. عبادت کی تھک گئے بیٹھیں گے, غور و فکر کریں گے, اللہ تعالیٰ کی ذات کی بڑائی ہوئی کائنات میں غور و فکر کریں گے, یہ بھی عبادت ہے. عبادت کریں گے, کچھ محسوس کر لیں اپنے اوقات. یہ وقت 2026 میں یہ وقت میں یہاں لگاؤں گا, روزانہ 2 نفل ضرور پڑھوں گا, ایک تسبیح درود پاک کی پڑھوں گا, روزانہ پڑھوں گا, ناغہ نہیں کروں گا. یہ چھوٹی چھوٹے کام اگرچہ چھوٹے ہیں لیکن ان کی جناب بڑے بڑے وزن کے اعتبار سے جناب بڑے قیمتی ہیں. بخاری شریف کی آخری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے فرمایا, 2 کلمے وزن میں جناب زبان پر ہلکے ہیں, بولنے میں بالکل ہلکے ہیں, لیکن وزن بہت زیادہ ہے. خوشخبری دی اپنے غلاموں کو. کون سے 2 کلمے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. کتنی دیر آپ مجھے جناب 1 منٹ میں کئی مرتبہ کہ میں بول دوں گا, آپ 1-2 منٹ میں کتنی مرتبہ بول سکتے ہیں, لیکن فرمائی ہلکے ہیں. لیکن جب قیامت میں تمہارے نیکیاں تولی جائیں گی, تمہارا اعمال نامے کے لیے ترازو لگایا جائے گا, ان کا وزن بہت زیادہ ہوگا. یہ بخاری شریف کی آخری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اپنے غلاموں کو بتایا, میں ہلکے ہیں لیکن وزن میں بہت زیادہ ہیں. ان کو ورد زبان ہم روزانہ 1 تسبیح پڑھیں گے, کوئی بڑا مسئلہ نہیں جناب, کتنے منٹ لگیں گے. 1 درود پاک کی تسبیح پڑھیں گے, 1 یہ تسبیح پڑھیں گے, روزانہ 2 نفل پڑھیں گے, بس لمبے چوڑے کوئی وظیفے نہ کریں. باقی رزق کمائیں, دنیا میں پھیل جائے, حلال رزق کما کر گھر میں لے آئیں, بچوں کو کھلا دیں. فرمایا یہ بہت بڑی عبادت ہے. یہ جو بندہ گھر سے نکلتا ہے نا صبح, اور کاندھوں پر جناب یہ بوجھ ہوتا ہے, وزن ہوتا ہے کہ پتہ نہیں شام میں کیا لاتا ہوں, بچوں کے لیے روزگار کمانا ہے, چولہا میرے کام سے جلے گا اور ہمارا کام چلے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے فرمایا یہ جو غم ہے نا, غم مال کمانے کا, حلال رزق کمانے کا جو غم ہے, اللہ عزت کی ذات نے اس میں بھی نیکیاں رکھی ہے. حلال رزق کمانا بھی دینی فرائض میں سے ایک فرض ہے. ہمارا تو کوئی لمحہ بھی خالی نہیں ہے عبادت سے. ہر لمحہ آپ ابھی مسجد شریف سے نکلیں گے, بایاں قدم پہلے نکالیں گے, چپل پہنتے ہوئے پہلے سیدھا قدم چپل میں ڈالیں گے, یہ جو ایک لمحہ لگانا یہ سنت ہے, اس پر بھی ثواب ہے. یہ اس سے بڑی ہر لمحہ مومن ثواب ہے. کھانا کھاتے سیدھے ہاتھ سے بسم اللہ پڑھی آپ نے, یہ بھی ثواب ہے. پانی دیکھ کر سنت کے مطابق بسم اللہ شریف پڑھ کے پینے کے بعد الحمدللہ کا, یہ بھی ثواب ہے. سنت ہے نا, ہر لمحہ مومن کے لیے ثواب ہے. کم از کم ہم کے روزمرہ جو معاملات ہیں, روزمرہ کے معاملات جو ہمارے ساتھ بالکل ضروری ہے اور ہم پورے دن میں ان سے گزرتے ہیں, اگر ان پر اہتمام کے ساتھ, توجہ کے ساتھ اگر ان پر عمل کر لیں تو پتہ نہیں روزانہ کی بنیاد پر کتنی نیکی ہمارے کھاتے میں آ جائے گی. مسجد میں آتے ہوئے پہلے دائیں قدم پہلے, اور آتے ہوئے درود پاک پڑھتے ہوئے آ کے تحیت الوضو پڑھ لیں. وضو کرنے کی بھی 2 نوافل پڑھے جاتے ہیں, وقت ہو تو. پھر 2 نوافل تحیت المسجد کے ہیں, مسجد کے حقوق ہیں, وہ پڑھ لیں. اس کے بعد بیٹھے رہیں. 15 منٹ بھی باقی ہے نا نماز میں, اللہ رسول کی ذات نے فرمایا یہ 15 منٹ تک بیٹھا ہے نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے فرمایا تو ایسا ہے جیسا کہ نماز پڑھ رہا ہے. اور عشاء کی پڑھ کر نیت کر کے گیا, صبح کی فجر آ کر جماعت کے ساتھ پڑھ لی. فرمایا میرے آقا کریم علیہ السلام کی ذات نے یہ جو 5 6 7 8 گھنٹے کی جو رات ہے نا, جو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ کر گیا اور فجر جماعت سے پڑھے گا, پھر درمیان میں سوتا رہا, یہ سوتا نہیں رہا بلکہ یہ نماز پڑھتا رہا ہے ساری رات عبادت میں. اور کیا چاہیے؟ وحیاتک قبل موتک, میرے آقا کریم علیہ السلام کی ذات نے فرمایا زندگی کی سانسیں ہے نا, اسے موت آنے سے پہلے غنیمت جان. یہ بہت بڑی دولت ہے, بہت بڑی دولت ہے. دوستوں, بزرگوں, ساتھیوں, زندگی کب تک ہے پتہ نہیں جنا, اگلی لمحے نہ ہو. بزرگ تو کرے یہی کہ ہر عمل. کسی نے پوچھا آپ نماز کیسے پڑھنی چاہیے, فرمایا بھائی آخری نماز سمجھ کے پڑھو, اس لیے کہ اس کے بعد پتہ نہیں زندگی ہے کہ نہیں. کوئی بھی عمل ہو آخری سمجھ کے کرو,
تو پھر انسان کیسا عمل کرے گا؟ حضرات کو علم ہے۔ جب ہمیں اس بات کا شعور ہوگا کہ پتہ نہیں اس کے بعد زندگی ہے کہ نہیں ہے، پھر انسان کیسے عبادت کرے گا، کیسے خشوع و خضوع کے ساتھ رو رو کر اپنے رب کریم کی بارگاہ میں عبادت اور ریاضت میں گزارے۔ اس لیے یہ 2026 لگا ہے، ہم اچھی نیتوں کے ساتھ خوبصورت طریقے سے آگے بڑھیں اور کچھ اعمال اپنے لیے خاص کر لیں۔ قرآن کریم کی تلاوت روزانہ اتنی ضرور کروں گا، کچھ ہو جائے، کچھ سمجھوں گا بھی، سمجھ میں نہیں آئے گا تو علماء کے پاس چلے جاؤں گا، اور حلال کا اہتمام کروں گا، حرام کی طرف نہیں جاؤں گا، اگرچہ کم ہو، تھوڑی سی مشکل زندگی بسر کر لوں گا، حرام کی طرف قدم نہیں اٹھاؤں گا۔ اور نماز کبھی نہیں، اگر چھوٹ گئی ہے تو ان کی قضا کریں، باقی نہیں چھوڑوں گا، کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، ہاں بھی یہ طوفان نماز نہیں چھوڑوں۔ یہ چھوٹی چھوٹی بظاہر نیتیں، چھوٹی چھوٹی دوستوں بزرگوں، لیکن بہت بڑا اس کے اندر اجر و ثواب ہے۔ میں اپنے مسلمان بھائی کی خدمت کروں گا، مدد کروں گا، جتنی اللہ نے مجھے توفیق دی ہے، میں اس کے دین کی مدد کروں گا، طلباء کی مدد کروں گا۔ دیکھا ہے نا، کہتے فتنے، ہر طرف سے فتنے، اور ان فتنوں کا مقابلہ کون کرے گا؟ علماء کریں۔ تو ہم جب علماء کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ان کے ہاتھ مضبوط کریں گے اور ان کو آگے بڑھائیں گے، کسی بھی اعتبار سے مدد کر کے، کتاب کی صورت میں، کسی طالب علم کا خرچہ اٹھا کے، اگر وہ فتنوں کا مقابلہ کر کے کچھ لوگوں کا ایمان بچا بھی گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جب سیدنا علی المرتضیٰ کو بھیجا نا یمن کی طرف قاضی بنا کر، فرمایا علی المرتضیٰ، اگر تیری وجہ سے ایک شخص، تیری تبلیغ کی وجہ سے اگر ایک شخص بھی راہ راست پر آ گیا، وہ ایک نہیں ہوگا بلکہ پوری کائنات ہوگی۔ تو نے ساری کائنات کو راہ راست پر لا کر کھڑا کر دیا، ایک بھی آ گیا۔ اگر ہماری وجہ سے، ہمارے تعاون کی وجہ سے علماء جو مضبوط ہوئے اور وہ فکرات سے دور ہو کر صرف دین کا کام کر رہے ہیں، تو جناب کتنے لوگوں کو ہدایت کا سامان ملے گا۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول و منظور فرمائے، ہمیں وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قیمتی جاننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔